مسائل، مصائب، امراض کا خاتمہ، یہ سبجیکٹ ہے ویسے ان سب لوگوں کا، کیونکہ سماعت سورہ رحمان کا پیغام پھیلائیں۔ اول تو بہت کنفیوژن ہیں، جو اکثر مجھے لوگ ملتے ہیں کہ جی ہم یہ بتا دیں کہ ہم تو لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے تو سنیں کیسے؟ یہ کوئی ایک بندے کی کہانی نہیں، یہ بہت لوگوں کی کہانی ہوئی۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ اللہ سے اپنے نام کی معافی مانگ لیں، اپنی غلطیوں کی توبہ کر لیں، سورہ رحمان سن لیں۔ سورہ رحمان توجہ سے سنیں، آپ کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہوگی، آپ کے اندر احساس ندامت پیدا ہوگا۔ اللہ جب کسی پہ مہربانی کرتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، تو اس کے نفس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے اس کے سامنے۔ تو جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں شرمندگی میں، آنسو اللہ کی بارگاہ میں، تو ندامت سے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، ساری آپ کی غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ جب ہم سورہ رحمان سنیں، سمپل سادہ میتھڈ ہے۔ جو زیادہ بیمار ہیں وہ صبح دوپہر شام 7 دن لگاتار، جو کم بیمار ہیں وہ صبح شام 7 دن لگاتار، جو تندرست و توانا ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ ایک بار دن میں 7 دنوں تک سنیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے پروگرام میں نے کیے تھے بھائی جان، پی ٹی وی سے، الرحمان کے نام سے، اور کسی نے نہیں کیے تھے۔ ان پروگراموں کو میں کسی دن ایک آدھا پروگرام چلوا بھی دوں گا کہ اس کے آخر میں میری ہی آواز میں یہ سارا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے سننی ہے، کیسے پانی پینا ہے۔ تو یہ بیچ میں جو کسی نے ایڈ کیا ہے یا نہ جانے کس کنفیوژن میں ڈال دیے، تو آپ اسٹریٹ روبرو اللہ کے سنیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم نے بہت لوگوں کے دل دکھائے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے دل دکھائے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب آپ یہ سوچیں کہ لوگوں نے آپ کے دل دکھائیں، تو اصل میں آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ نے کتنے لوگوں کے دل دکھائیں۔ آپ کیسے دوسروں کے بارے میں رائے دے دیتے ہیں؟ اس کی نیت سے تو آپ واقف نہیں ہیں نا کہ اس نے کوئی آپ کو فکرہ کہا ہے۔ میرے اندر کیوں ایک بدگمانی پیدا ہو رہی ہے؟ یہ جو ایشو ہے، اگر ہم ان کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو سورہ رحمان سنیں۔ جو ایکیوٹ پیشنٹ ہیں، ذہنی ہو، جسمانی ہو یا نفسیاتی ہوں، ڈپریشن کے مریض خاص طور پر، وہ صبح دوپہر شام 7 دن سنیں۔ نہیں آرام آتا ہے، ایک دن کا وقفہ کریں، پھر 7 دن سنیں۔ پھر بھی اگر تھوڑا بہت آرام نہیں آتا تو ایک دن کا وقفہ کر کے پھر 7 دن سنیں۔ پانی آدھا گلاس اپنے پاس رکھیں ہمیشہ، یکسوئی سے۔ زندگی میں آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، آپ اپنی بیماری، امراض، تکلیفیں، مسائل، مصائب کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو کم از کم 20 منٹ تو آپ نکال سکتے ہیں اللہ کے روبرو، کہ نہیں؟ مطلب ویسے ڈسکشن اگر مجھے فون کر کے کوئی 25 منٹ اپنی رام لیلا سنائے گا تو اس سے مسئلہ تو نہیں حل ہو جائے گا۔ میں یہ تو اللہ کے خلاف شکایت ہو جائے گی کہ آپ بتائیں میرے ساتھ یہ ہوا، میں آج کے حالات یہ ہیں، میرا میاں مجھے یہ کرتا ہے، میرا میاں وہ کرتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ 20 منٹ اللہ کے روبرو ہو کے تو آپ اس کو سن لیں، کم از کم اس کی وہ شرائط تو پوری کر دیں۔ جب 7 دن گزر جائیں تو پھر آپ نے اس کو پھیلانا ہے۔ آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے جو کتاب کا جو 4تھا جلد ہے، اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا رب اگر تو مجھے یہ بتا دے کہ یہ ابلیس قلب کے کس حصے میں ہوتا ہے، کس طرف ہوتا ہے۔ اور دعا مانگتے مانگتے نیند آ گئی۔ رات کو اس نے خواب دیکھا ہے، ایک انسان ٹرانسپیرنٹ شیشے کی طرح۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک مینڈک اس کان اور اس شولڈر کے بیچ میں، اور اس کی سونڈ ہے، وہ یہ ابلیس ہے۔ یہ اپنی سونڈ لمبی کر کے لیفٹ سائڈ پر دل ہے، اس میں وسوسے ڈالتا ہے۔
اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں تو یہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ آرام سے دن میں بیٹھ جائیں تو آپ کو کوئی کسی نے تنگ نہیں کیا ہوگا، آپ بالکل ایٹ ایز ہوں گے، کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے، یا یہ فارغ نہیں بیٹھے گا۔ یہ اس لیے نہیں یہاں بیٹھا ہوا کہ یہ فارغ ہو کے تو آپ سے کوئی لاڈ کرے کہ نہیں اس وقت تو برگر لانے کی کوئی سینس نہیں ہے۔ اس نے یہ ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، یہ کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال دے گا۔ یہ جو 4 سال پہلے تائی نے بات کی تھی یہ کتنی غلط تھی، 4 سال پیچھے لے جائے گا۔ میں آج بھی کسی کو کہہ رہا تھا، وہ اصل میں جی پچھلے دنوں وہ کوئی کہہ رہا تھا مجھے کہ بڑی غلطی ہو گئی، میں کہا پھر ماضی، جو بات گزر گئی ماضی ہو گئی۔ یہ پیچھے سے سٹارٹ کرواتا ہے۔ اب آپ کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب میں سے لذت ختم ہو گئی، یا کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے، پروگرام میں سے لذت ختم ہو گئی۔ اب آپ کے اندر وہ نفرت کو ٹریگر کر رہا ہے، بدلے کی آگ کو ٹریگر کر رہا ہے۔ غصہ آپ کو اب آپ کے چہرے سے حیا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوئی آ کے آپ کو کہہ دے گا چائے پی لو، بس میرا دل نہیں کر رہا چائے پینے کو۔ مطلب عجیب سچویشن میں ڈال دیتا ہے یہ۔ اس لیے ہمارے لیے جو سننا ہے اور اس سننے سے ہونے والے اثرات، یعنی اس کے وسواس سے اگر بچنا ہے تو دیوانگی کی حد تک اس پیغام کو پھیلانا ہے تاکہ یہ اپنے وسواس سے باز آئے۔ چونکہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارے کام کرے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ درد انسانیت سید الانبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ انسانیت تک پہنچنا، لوگ دکھی ہیں اور مسائل تو ایسا جہنم ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، اچھا جی پہلے بیاہ نہیں ہوتا، بیاہ کرا دیو تو پھر جھگڑے کون نپٹائے۔ اچھا جی گھر میں اب ساس بڑا تنگ کرتی ہے، وہ اوپر کمرہ ہے، میرے کمرے میں نندیں آ کے سارا سامان چیک کرتی ہیں، پھر میاں کو کہنا گھر علیحدہ لے۔ اچھا جی اب گھر علیحدگی کی تیاری ہے۔ ایک نیور اینڈنگ سٹوری ہے ہماری زندگیوں کی۔ اب اسی کے بیچ میں بہت سارے ایسے کاکے اور کاکیاں رہ رہے ہیں جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جڑ گئے۔ وہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ کیسے انہوں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا اور وہ کنٹرول ہو گئے، کول ڈاؤن ہو گئے بہت حد تک، اس لیے کہ انہوں نے اس پیغام کو پھیلایا۔ دیکھیں اولاد نہیں ہو رہی، مجھے یہ تانے تو ملتے ہیں، بس آپ کی دعا بہت زیادہ سنتا ہے۔ میں کہا بہت خوب، دعا کریں اللہ مجھے، میرے میاں کی اور میری خواہش ہے ہمارے یہاں بیٹا ہو جائے۔ میں کہا بیٹا سب یہی خواہش کرتے ہیں، آپ بھی دعا مانگو، میں بھی دعا مانگتا ہوں۔ اب یہ دعا مانگ لی ہے تو انتظار کرنا بھی تو سیکھنا چاہیے۔ کوئی زندگی ختم ہو رہی ہے، ابھی دعا مانگی تو اگلے لمحے میں اسرائیل نظر آئے کھینچو اس کو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آرام سے ریلیکس چل۔ آج اگر نوکری شروع کی ہے، کوئی 16ویں اسکیل میں گریڈ میں گئے ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہفتے بعد آپ کو 22واں گریڈ دے دیا جائے۔ یہ ایک پیشنس کا سفر ہے۔ اللہ کے ساتھ صبر بہت مشکل ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ، لیکن چونکہ ہم عوام الناس ہیں تو ہم وہ سادہ بات کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہمارے جو مسائل ہیں، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کے اوپر ہونے والے اثرات، نفسیاتی ایشوز، جن چڑھ گیا، چڑیل آ گئی۔ ایک تو جن چڑیل کی بھی بہت کہانی ہے ہمارے معاشرے میں۔ وہ جی ہم سورہ رحمان لگاتے ہیں تو 3 دن سن سکیں، چوتھے دن نہیں سن سکیں، 6 مہینے سے ٹرائی کر رہے ہیں۔ میں کہا بیٹا آج میں کہہ رہا ہوں سنو، ارادہ باندھو سنو۔ یہ ایمیبلی اس کے نام جن جادو کے نام کر دیے تھے کوئی آسے میں۔ اللہ سے مدد نہیں مانگتے، آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، یا ہمیں جن جادو زیادہ طاقتور لگتا ہے۔ اس لیے جب بھی لوگ سنیں
7 دن سنیں بغیر وقفے کے سنیں، پھر اس کو پھیلانا ہے. میں نے بتا دیا پھیلانا کیوں ضروری ہے. جو روشنی جنریٹ ہوگی، ٹریگر ہوگی آپ کی روح کے قلب کے اندر، جو آپ کے قلب کے ساری نالیوں میں سے گزر کے جو جتنی وینس ہیں ان میں سے جب گزرے گی تو ساری گندگی دھل جائے گی. اب ایک دفعہ تو دھل گئی، اب آپ نے کنٹینیوسلی اس پہ رہنا. تزکیہ نفس اس لیے جہاد اکبر ہے کہ آپ نے اس پیغام کو دیتے رہنا. اس کے لیے ہم نہیں یہ سنتے کہ ہم یہ کریں گے تو لو جی میرا بانڈ بھی نکل آئے گا. یہ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ بس میں نے سورہ رحمان سنی، لیکن بیوی آج کل 7 دن بعد بھی ویسے ہی ہے، لڑا کر شکل والی. ایسا نہ سوچیں. پہلے اگر ہم سوچتے نا کہ دوسرا لڑاکا ہے، برا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ میرے اندر ہی ہے پرابلم. سننے سے اس کے وہ کیسے بدلے؟ آپ بدلیں گے نا. پہلے قرآن آپ نے سنا ہے، آپ کے قلب کی ماہیت چینج ہوگی، آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی، تب آپ اس کے اوپر پھیلائیں گے. آپ چاہتے ہیں بس چٹکی بجے. وہ دیکھو اللہ کہتا ہے فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. پاک ہے وہ ذات جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو کہتی ہے ہو جا، وہ ہو جاتی اور ہوتی چلی جاتی. کن جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مثلاً ہم ایک کن سے کائنات بن گئی فرض کریں. اب اس میں انسان پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، قیامت بھی آنی. لیکن آپ کے میرے لیے تو 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال بہت بڑا ٹائم ہے. ہم پیدا ہو گئے تو اب ہم فطری اس پہ جائیں گے، آہستہ آہستہ بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، شادیاں ہوں گی، کاروبار، نوکریاں، یہ وہ، بچے، اولاد، ماں باپ کی حیثیت، ایک رتبہ مل جاتا ہے، پھر تربیت اور ساری چیزیں، پھر بڑھاپا. یہ ساری چیزیں ہم پہ آتی ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ بس ہم نے سورہ رحمان سنی ہے اور میں سورہ رحمان سنی. کوئی مجھے کسی نے بڑی زبردست بات کی، کاکی نے، اس نے کہا کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسا پڑھنے کا بتائیں کہ میں میاں کو دیکھوں، دل میں پڑھوں اور وہ بالکل مسکراتا ہوا مجھ سے بات کرے. میں نے کہا بیٹا ایک کام کر لو. اس نے کہا کیا؟ میں کہا تھوڑا سا پیار بڑھا دو. نہیں میں اتنا پیار کرتی ہوں کہ بس اب تو میں تھک گئی ہوں. میں کہا بیٹا میں نے جس سے یہ بات سنی ہے نا اسے یقین ہو گیا مجھے اس کو پیار نہیں کرتا. وہ یہ پیار میں بھی، محبت میں بھی تھک جاتا ہے انسان. رسپیکٹ، محبت، ادب ہے نا، احترام ہے، اونرشپ کا نام ہے. یہ میاں بیوی یہ پہلے تو بڑے جناب میں خودکشی کر لوں گا، میں یوں جان دے دوں گا، اور اس کے مہینے بعد ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا منہ ادھر ہے. یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تمہاری شکل اچھی نہیں لگتی، تم موٹی ہو، تم ایسی ہو، تم ایسی. ایک کدھر چلا جاتی ہے محبت؟ اس سے پتہ چلا کہ کون ہے جو ہمارے اس یہ جو دھڑکن ہے دل، اس کی ارد گرد کس نے بساط بچھائی ہوئی. وہ آپ کو جب سمجھ آ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وسوسہ تو یہ آپ کو دیتا ہے. دوسرے کی شکل آپ کو کیوں بری لگتی؟ یہ اندر سے خیال دے رہا ہے آپ کو دوسرے کی شکل بری لگ رہی. یہ جب خیال نہیں آئے گا آپ کو ویسے ہی اس پہ پیار آئے گا. آپ پھول دیکھ کے اس پہ بڑا مسکراتے ہو، وہ جو آپ کا قریب ترین ہے اس کو دیکھ کے آپ کو بٹ آ جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے ہمارا مسئلہ. اس لیے اس کا پھیلانا جو ہے ایک تسلسل سے ہوگا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ 7 دن ہو گئے میں نے بڑا احسان کر دیا، سن لیا. اول تو مجھے یہ شکایت ملتی ہے کہ جی ہم طریقہ بتلاتے ہیں، 2 دن تو اس کے مطابق سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے طریقے کے مطابق سنتے ہیں. بعض لوگ تو سنتے ہی چلے جاتے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے جی. اچھا ان سے پوچھ لو سکون کسے کہتے ہیں؟ کبھی دنیا کی محبت میں بھی سکون ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دنیا دکھوں کا گھر ہے یا کون سا سکھ ہے؟ تو وہ لوگوں کو آپ جب بھی طریقہ بتائیں کلیئرٹی کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، آرام سے، جلدی نہیں کرنی، روب نہیں ڈالنا. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فرمودات ہیں، کتاب میں نے اس لیے لکھی تھی قرب آگ کہ سماعت سورہ رحمان
دعا یا اس کے پھیلانے کے اندر جو کنڈیشنز ہیں، کیسے ہم نے پھیلانا ہے؟ مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ تو فقیر تھے، ان کے پاس تو زمانے کا بد کردار بھی آتا تھا، نیکوکار بھی آتا تھا، اچھا بھی آتا تھا، برا بھی آتا تھا، طاقتور بھی آتا تھا، کمزور بھی آتا تھا۔ انہوں نے تو مختلف چہرے تو نہیں رکھے ہوئے تھے، سب کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ ڈیل کرتے تھے۔ سو آپ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے اور یہ سمجھو کہ یہ اس سے اس کو جو فائدہ ہونا ہے سو ہونا ہے، آپ کو فائدہ زیادہ ہے۔ پھیلائیں اس لیے کہ اس کا قلندر پاک کہتے تھے یہ جو تم اتنا اچھا کام کرنے کی سوچتے ہو، یہ کسی پہ احسان نہیں کرے، یہ تمہارا اپنا اس میں بھلا ہے، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ تو جب پھیلاؤ، کسی کو پیغام دو تو اتنا فوکس پیار محبت سے دینے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ یہ جو آپ کو وسواس کے جہنم میں دھکیلے گا اس سے بچ جائیں گے ہم، یعنی کم ہو جائیں گے وسواس، ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی، ہمارے گھر بہتر ہو جائیں گے۔